بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو کے حوالے سے جو دوسری ویڈیو ہے اور خاص کر اردو کا جو ٹاپک ہے اردو ادب کی تاریخیں، اور یہ خصوصاً جو ہے یہ جو اردو ادب کی تاریخیں ڈاکٹر انور صدیر کی کتاب ہے اس سے یہ مواد لیتا ہوں اور آپ کے گوش گوار کرتا ہوں۔ تو اردو ادب کی تاریخیں کا دوسری ویڈیو ہے، تو اور دوسری تاریخ جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو وہ کون سی ہے کہ ریختہ کی پہلی تاریخ امیر خسرو اور اس کا پس منظر۔ تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے بگٹی تاریخ کے بارے میں اپنے اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، اچھا جہاں تک اس کے پس منظر کے بارے میں بات ہے تو یہ دیکھیں جی، یہ میں نے تھوڑا 7 پوائنٹ لکھ دیے ہیں کہ برصغیر میں سب سے پہلے جو ہے آریاؤں نے حملے کیے۔ آریوں نے آتے وقت جو ہے ذات پات کا نظام جو ہے وہ متعارف کروا دیا۔ کون سا جی؟ برہمن، ویش، شودر۔ اچھا، اس آریوں کے بعد جو ہے پھر یونانیوں نے قبضہ کیا، یعنی سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد عربوں نے کیا تھا۔ عربوں نے کب کیا تھا کہ 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا، تو نہ صرف اس نے حملہ کیا تھا بلکہ عربی زبان جو تھی وہ بھی ساتھ منتقل ہو گئی تھی، یعنی عربی زبان جو تھی وہ بھی برِ صغیر میں منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے سندھ پر حملہ کیا، پھر ملتان پر حملہ کیا، اور صاف ظاہر ہے عرب والے لوگ جو ہیں جب وہ ہندوستان والوں کو مغلوب کرتے گئے، ہندوستان کے مختلف علاقوں کو مفتوح کرتے گئے، تو ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے۔ اچھا، محمد بن قاسم کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ محمد بن قاسم کے بعد جو ہے پھر سلطان محمود غزنوی آتے ہیں، غزنی ڈائناسٹی آتی ہے، غزنی دور حکومت آتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنی جو ہیں وہ گجرات کے علاقے میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کرتے ہیں، اور ادھر سے جو چیزیں ہیں وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد غوری سلطنت آتی ہے، شہاب الدین غوری، یہ اپنا کام کرتے ہیں، یہ اپنی سلطنت جو ہے یہ چلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر 1206 میں، کب؟ 1206 میں دلی میں باقاعدہ طور پر مسلم حکومت قائم ہوتی ہے، جس کی بنیاد جو ہے قطب الدین ایبک رکھتے ہیں۔ کون رکھتے ہیں؟ قطب الدین ایبک رکھتے ہیں، جو شہاب الدین غوری کے غلام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ برِ صغیر میں دیکھیں، پہلے آریاں حملہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یونانی حملہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عرب آتے ہیں، عرب کے بعد پھر کچھ مسلمان حکمران آتے ہیں، سلطان محمود غزنوی، غوری سلطنت ہوتی ہے، اور پھر قطب الدین ایبک جو ہے یہ خاندان غلامہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1206 سے لے کر یہ خاندان غلامہ کی جو ہے نا 1290 تک حکومت جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے خلجی سلطنت آتی ہے 1290 سے لے کر 1320 تک، پھر تغلق آتی ہے 1320 سے لے کر 1414 تک، پر اس طرح یک کے بعد دیگرے مختلف حکومتیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد لودھی حکومت جو ہے وہ آتی ہے، اور لودھی خاندان کی حکومت جب شروع ہوتی ہے تو وہ چند عرصہ رہتی ہے، چند سال رہتی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر مغلیہ خاندان کی حکومت 1526 میں ظہیر الدین بابر جو ہے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور 1857 عیسوی تک مغلیہ خاندان کی حکومت رہتی ہے، اور آخری بادشاہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کو برٹش فوج، برطانوی کی فوج جو ہے اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، گرفتار کر لیتی ہے، اور رنگون میں اس کو قید کر دیتی ہے، اور بالآخر مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ سراج الدین ابو المظفر، یعنی میری مراد ہے بہادر شاہ ظفر۔ اچھا، تو اب اس صفحے کے اختتام پر اگر دیکھیں تو بقول حافظ محمود شیرانی، اردو کی داغ بیل اس دن سے پڑ گئی تھی۔ حافظ محمود شیرانی کیا کہتے ہیں کہ اردو کی داغ بیل جو ہے اس دن سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی
جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا، یہ نامعصوم زبان ہر علاقے میں مقامی بولی کے نام سے پہچانی گئی۔ چنانچہ شاہ میرا جی شمس الاشاق نے اسے ہندی کا نام دیا۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق نے اسے کس کا نام دیا؟ ہندی کا نام دیا۔ امیر خسرو نے غرۃ الکمال، اس کے دیوان کا نام ہے غرۃ الکمال، میں مسعود صاحب سلمان کے ہندوی دیوان کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ملا وجہی نے سب رس میں اردو کو زبان ہندوستان کہا۔ تو یہ ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شاہ ملک بیجا پوری نے اسے دکنی، محمد امین نے مثنوی، یوسف زلیخا میں اسے گوجری کے نام سے یاد کیا، معصوم کیا۔ شیخ خوب محمد نے اسے گجراتی بولی کہا، یعنی اردو کے نام دیکھیں کس طرح تبدیل ہونے۔ شیخ باجن نے اسے زبان دہلوی کا نام دیا۔ مروڑی ایام کے ساتھ ساتھ زبان کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال اور میر و غالب کے زمانے میں بھی مروج رہا۔ اس زمانے میں میر و غالب کے زمانے، اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اگرچہ بے نام اور بے عنوان بھی تھی، لیکن سماجی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسیع علاقے میں بولی جاتی تھی۔ چنانچہ اردو کے ارتقائی خاکے میں جو اولین نقوش نظر آتے ہیں، ان میں پنجاب، سندھ، گجرات، دکن، راجستھان، گونڈیانا وغیرہ کی مقامی زبانوں کے بہت سے الفاظ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے ریگ وید کو اردو کی تاریخ کا پہلا سرا قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے ریگ وید کو اردو کی تاریخ کا پہلا سرا قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ اس زبان کا خام مواد مقامی بولیوں کی صورت میں ریگ وید کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ عربی کے الفاظ عرب تاجروں اور مسلمان فاتحین کی بدولت ہندوستان میں درآمد ہوئے، اور جب مسلمان فاتحین دلی کی طرف بڑھنے لگے، دلی کی طرف بڑھے تو ان الفاظ کو بھی ساتھ لے گئے۔ دلی چونکہ مسلمانوں کا پایہ تخت تھا، اس لیے یہی مقام اردو زبان کا بھی دارالخلافہ قرار پایا۔ علاؤ الدین خلجی، یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مختصراً، کی فتح دکن اور محمد تغلق کے دارالخلافہ کی تبدیلی سے یہ اثرات جنوب میں اور ایک مخلوط زبان میں وجود آ گئی، جنوب میں پہنچے اور یہ ایک مخلوط زبان میں وجود میں آ گئی، جس کے اولین شعراء میں مسعود صاحب سلمان لاہوری، فرید شکر، ابو علی قلندر، امیر خسرو، قطبین وغیرہ شامل ہیں۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی کے اس نظریے سے انکار ممکن نہیں ہے کہ یہ مخلوط زبان سندھی، گجرات، دکن، پنجاب اور بنگال ہر جگہ کی صوبائی زبانوں سے مل کر ہر صوبے میں الگ الگ پیدا ہوئی۔ یہ کسی ایک قوم یا زبان کا نہیں، بلکہ مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ ہے۔ ان مختلف قوموں اور زبانوں کے میل جول کا ایک ناگزیر اور لازمی نتیجہ، اور غوریوں، خلجیوں اور تغلقوں کے زمانے میں یہ پیدا ہو چکی تھی۔ کون؟ اردو زبان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہماری مراد تھی، ہم جو اصل پڑھ رہے تھے کہ ریختہ کی پہلی تاریخ امیر خسرو نے ریختہ کے بارے میں جو ہے بہت کام کیا، اور ریختہ کے حوالے سے اسے اردو ادب میں یاد رکھا جاتا ہے۔ امیر خسرو، اردو کے اولین شعراء میں امیر خسرو کو یہ امیر حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کے عرضی عناصر کو شاعری میں سمویا، اور فروغ اردو کے ابتدائی دور میں اسے جذباتی سرگرمی، داخلی توانائی اور جدیدیت عطا کر دی۔ امیر خسرو اردو کی ایک اہم ادبی تاریخ کے بانی تھے، اور انہوں نے اردو کے پہلے ریختہ کی ترویج میں اولین خدمات سر انجام دی۔ ان کی اس عطا پر نسبتاً کم توجہ دی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم انہیں فارسی کا باکمال شعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رام بابو سکسینہ نے خسرو کو نہ صرف اردو کا شاعر اور ادیب کہا ہے، بلکہ انہیں اردو کا موجد اور مخترع بھی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے ہندوی سے مراد اردو قدیم لیا ہے۔ اچھا جی، امیر خسرو کی تاریخ بنیادی طور پر صوفیہ کی تاریخ کا ایک حصہ نظر آتی ہے۔ کس کی؟ صوفیہ کی تاریخ کا ایک حصہ نظر آتی ہے۔ خسرو کی تاریخ میں اولین اہمیت اس پیوند کاری کو حاصل ہے جس سے اردو اور فارسی سنجوگ عمل میں ہے۔ اس کا ایک طریق یہ ہے کہ خسرو نے مصر اول فارسی میں اور مصر ثانی جو ہے ہندی میں لکھا، یعنی اس وقت اردو کا نام ہندی تھا۔ خسرو کے اس طریق کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس کی تکلیف بہت سے شعراء نے
کی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو حیاتیتی سطح پر تجدیدی اشتراک کی پیداوار تھے۔ ان کے والد سید شمسی ماور النہری تھے اور نانا عماد الملک نو مسلم تھے۔ اس کے بعد دیکھیں خسرو نے غزل کی ہیئت قبول کی، لیکن اس کے مزاج میں گیت اور دوہے کی روح سموئی دی، یعنی گیت کی جو صنف ہے وہ امیر خسرو کی اختراع کردہ ہے۔ خسرو نے فارسی کے میزج کے بغیر اردو میں بھی شاعری کی اور ہندوستان کی مقبول اصناف دوہا، قبط، دو سخنے، کہ مکرنی وغیرہ گیت وغیرہ لکھے۔ کہ مکرنی ایک ایسی صنف ہوتی ہے کہ جس میں شاعر ایک بات کہہ کر پھر اس سے مکر جاتا ہے، جس طرح کے مومن خان مومن کی شاعری کی خصوصیت ہے کہ شاعر مکرانہ، یہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے کہ مکرانی۔ اچھا، اس صفحے کے اختتام پر چلیں تو ہمیں یہ اہم چیز نظر آتی ہے کہ امیر خسرو نے اردو غزل کو گیت کا رس اور نغمے کی ادا کی اور گیت کی صنف کو دوہے کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا۔ دوہا غزل کے مفرد شعر کی طرح زندگی کی کسی عمومی حقیقت کو ایجاز و اختصار سے پیش کرتا ہے کہ کون؟ دوہا میں بنیادی طور پر دو مصرے ہوتے ہیں۔ اس کی آخر میں فارسی غزل کی طرح قافیے کا التزام بھی ہوتا ہے اور پورا مضمون دو مصروں میں سما جاتا ہے، یعنی دوہے میں ایسے لگتا ہے کہ پوری ایک کائنات سمائی ہوئی ہے۔ امیر خسرو کے دوہے نے بھکتی طریق کے شعراء کو بالخصوص متاثر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوہے کی صنف ہندی عوام کی اتنے قریب ہو گئی کہ بہت سے شعراء جن کا بھکتی طریق سے کوئی تعلق نہیں تھا اس صنف سخن میں شاعری کرنے لگے۔ ان شعراء میں عبدالرحیم خانِ خانہ اس لیے اہم ہے کہ امیر خسرو کے بعد اس صنف کا مزاج متعین کرنے میں اس کے دوہوں نے عمدہ خدمات انجام دی ہیں۔ تو چلتے ہیں اب آخری صفحے کی طرف، اور امیر خسرو کی جو طریق میں آپ کو بتا رہا تھا، جو ریختہ میں ان کا نمایاں کام ہے، اس کے حوالے سے بتا رہا تھا، اس کے جو ہے نا آخری صفحہ ہے۔ امیر خسرو اردو کے اولین ریختہ کا موجد تھا۔ امیر خسرو اردو کے اولین ریختہ کا موجد تھا، اگرچہ اس کے کلام میں ریختہ کا لفظ موسیقی کی اصطلاح میں استعمال ہوا ہے، تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ لشکر کی زبان کے لیے اردو کا لفظ مستعمل ہونے سے پہلے اس زبان کے لیے ریختہ کا لفظ مروج ہوا، اور یہ میر و غالب کے زمانے تک بھی یہ لفظ مقبول رہا۔ امیر خسرو کی تاریخ نے اس ریختہ کو داخلی اور خارجی زاویوں سے متاثر کیا اور اس کے سوری اور معنوی اثرات کا دائرہ 20ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی امیر خسرو کے بارے میں، بھئی انہوں نے ریختہ کے بارے میں کیا کیا کام کیا ہے۔ تو ریختہ کی جو پہلی تاریخ جو ہے وہ امیر خسرو کے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ اہم سوال میں نے آپ کے حوالے کر دیے ہیں، تو اب آپ ان کو نوٹ کر لیں، سکرین شاٹ لے لیں، ان کے نوٹس بنا لیں، مروزی بنا لیں۔ یہ بہت ہی اہمیت کے سوال ہیں جو میں نے آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ اگر آپ یقیناً اردو کے طالب علم ہیں اور اردو کے ادب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میری یہ ویڈیوز جو ہیں اردو ادب کی تاریخیں جن کا میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کل جو ہے بھکتی تاریخ جو ہے اس چینل پر اپلوڈ ہوئی ہے، اور آج جو ہے ریختہ کی پہلی تاریخ یعنی امیر خسرو کے بارے میں کہ ریختہ میں ان کے کیا کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، تو یہ میں نے جو ہے نا آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے اگلی تاریخ جو ہے ریختہ کی دوسری تاریخ ولی دکنی انشاءاللہ وہ میں آپ کے لے کر آؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔